برات یہ قسمت کی بات ہے۔ آئیے ایک مرتبہ آقا نامدار مدینے کے تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے احادیث کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ ہمارے اور آپ کے نبی فرما رہے ہیں۔ شعبان میرا مہینہ ہے، مطلب اس کا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مہینے میں اس قدر عبادت کرتے تھے، گویا کہ اس مہینے میں یعنی پورے شعبان المعظم میں آپ کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے اور اس روزے کو آپ ماہ رمضان سے ملا دیتے تھے۔ اسی لیے کہا گیا کہ شعبان و شہری یعنی شعبان میرا مہینہ ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شعبان کے مہینے میں یعنی پورے مہینہ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ جب ہمارے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائے تو میرا آخری جو پیج ہو وہ اس حالت میں ہو کہ میں روزے کی حالت میں رہوں۔ میں اس حال میں ہمارا جو ہے تو رجسٹر رب کی بارگاہ میں دفتر پیش ہو کہ میں روزے کی حالت سے ہوں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے شعبان و شہری کہا گیا کہ شعبان جو ہے میرا مہینہ اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اور شب برات شعبان المعظم میں شب برات یہ بڑی نجات کی رات ہے۔ شب کے معنی ہوتے ہیں رات، برات کے معنی ہوتا ہے نجات، یعنی نجات کی رات۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم گنہگار شہکار بدکاروں کے لیے نجات کی رات ہے۔ تو جو شخص اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں اگر سچے دل سے گر گرا کر دعا کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت نہیں کرایا تو یقیناً وہ شخص بہت بڑا ہی کم نصیب شخص ہوگا جو اس بڑی بابرکت رات کو چھوڑ دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شب برات کی رات آئے تو پوری رات تم عبادت میں گزارو اور دن میں روزہ رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورج ڈوبنے کے وقت سے ہی آسمان دنیا پر اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے اور ندا دیتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی گناہوں کی مغفرت چاہنے والا کہ میں ان کے گناہوں کی مغفرت کہوں، میں ان کے گناہوں کی مغفرت کروں، ہے کوئی عافیت چاہنے والا کہ میں انہیں عافیت بخشوں، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ مجھ سے رزق مانگے میں اسے عطا کروں۔ یہاں تک کہ پوری رات یہ ندا لگاتا رہتا ہے، پھر جب صبح کا وقت ہوتا ہے صبح نمودار ہوتے ہی یہ ندا بند ہو جاتی ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی رات مانگنے کی رات ہے اللہ سے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مغرب سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تجلی جو ہے آسمانی دنیا پر آتا ہے اور آواز دیتا ہے، ندا لگاتا ہے کوئی مانگنے والا مانگے کہ میں دوں۔ لیکن ہم ایسے بدبخت انسان ہیں کہ ہمیں رب پہ بھروسہ نہیں ہے، ہمیں رب پہ بھروسہ نہیں ہے۔ اگر رب پہ بھروسہ رہتا تو ہم پوری رات جاگتے، ہمارے آنکھوں سے آنسو گرتے اور ہم سجدے میں جا کر کے رب کی بارگاہ میں سوال کرتے اور ہمیں ملتا۔ آج اگر ہمیں کسی آفس میں کام کروانا ہو کسی کرمچاری سے، کسی ادھیکاری سے، اور وہ کہہ دے کہ تم فلاں دن آ جانا اور یہ کام تمہارا کر دوں گا، ہمیں اتنا یقین اس بندے پہ ہو جاتا ہے، میرے ملت کے نوجوانوں، اس بندے پہ اتنا یقین ہو جاتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں ذرا سا نہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ لیکن وہ پاک پروردگار جسے ہمیں آپ کو سب کو پیدا کیا، جو وحدہ لا شریک ہے، جس کی ہاں میں ہاں ہے، جس کی نہ میں نہیں ہے، جس نے حق اور باطل کا فیصلہ کر دیا، جب رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر ہم ہاتھ اٹھا کر کے گر گرا کر کے دعا کریں تو وہ پاک پروردگار ہماری صداؤں کو سنتا ہے اور ہمیں نوازتا بھی ہے، لیکن ہمیں اس رب پہ بھروسہ نہیں ہے۔ میرے ملت کے نوجوان اس رب پہ بھروسہ کرنا سیکھیں، اور یقیناً جو اس رب سے رحمت کی امیدیں رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے اور انہیں ملتا بھی ہے۔ فضل رب الاولا اور کیا چاہیے، شاعر کہتا ہے کہ فضل رب الاولا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہو اس کے روز جزا اور کیا چاہیے، بھیک دے کر مجھے میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے۔
مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، شب برات کی رات بڑی بابرکت رات ہے۔ مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تجھے معلوم ہے کہ شب برات کی رات کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ شب برات کی رات کیا ہوتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کی رات یعنی شب برات کی رات جتنے انسان کے بچے پیدا ہونے والے ہیں وہ لکھ دیا جاتا ہے، اور کون مرنے والے ہیں وہ بھی لکھا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری بخشش کی جو رجسٹر جو ہوتی گناہ کی نیکیوں کی وہ رجسٹر پیش کیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو انسان دعا کرتا ہے آج کی رات وہ دعائیں قبول ہوتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب شعبان کی 13ویں رات آئی تو اللہ کے نبی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے شفاعت کی دعا کی تو 1/3 امت کی شفاعت قبول ہو گئی۔ میرے ملت کے نوجوانوں دیکھیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم گنہگاروں کو کہیں نہیں چھوڑا۔ رجب کا مہینہ تھا، معراج میں جا رہے تھے، وہاں بھی ہم گنہگاروں کو نہیں چھوڑا۔ راتوں رات دنوں دن یا رب حبلی امتی یا رب حبلی امتی کی صدائیں لگاتے رہے، لیکن آج ہم ان کے امتی ہیں کہ گناہوں پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی وہ ستار و غفار و جبار و قہار رب فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب میری بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے گویا کہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر جگہ یاد کیا ہے، یا رب حبلی امتی یا رب حبلی امتی کی صدائیں لگائی ہے۔ جب شعبان المعظم کی 13ویں رات آئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے شفاعت کی دعا کی تو 1/3 امت کی شفاعت قبول ہو گئی۔ پھر جب 13ویں یعنی 14ویں شعبان المعظم کی رات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھر امت کی شفاعت کی دعا کی تو 2/3 امت کی شفاعت عطا کی گئی، یہاں تک کہ جب 15ویں شعبان یعنی شب برات کی رات آئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں امت کی شفاعت کی دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے امت کی شفاعت قبول کر لی۔ تو یہ اتنی بابرکت رات ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک پہاڑ سے ہوا۔ جب ایک پہاڑ کی طرف سے ہوا تو آپ نے کیا دیکھا کہ ایک پتھر ہے جو اتنا خوبصورت ہے، جو انڈے کی طرح گول ہے اور دودھ کی طرح سفید ہے۔ جب آپ نے اس پتھر کو دیکھا تو عرض کی تعجب ہو گئے، کہنے لگے آپ کو تعجب ہوا کہ پتھر اتنا خوبصورت ہے؟ غیب سے آواز آئے، اے عیسیٰ، اس پتھر کو جو تم دیکھ رہے ہو اس سے بھی زیادہ تعجب کے اندر اس پتھر کے اندر میں نے رکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تعجب میں آ گئے کہ یہ کیا بات ہے، اللہ کی بارگاہ میں دستے دراز ہوئے، پروردگار اس پتھر کے اندر کیا رکھا ہے مجھے دکھا دیا جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں معروضہ قبول ہوئی، وہ پتھر شک ہوا، پھٹ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ اس پتھر کے اندر ایک نیک شخص، ایک بزرگ ہے جو اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ کہیے سبحان اللہ، اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، اور اس کے دائیں جانب انگور کا درخت ہے جس پر پھل لدے ہوئے ہیں، اور بائیں جانب نہریں جاری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بزرگ سے پوچھتے ہیں کہ شخص آپ کون ہے اور کتنے دنوں سے اس پتھر کے اندر ہے؟ وہ اس شخص جواب دیتا ہے کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں اور 400 سال سے اس پتھر کے اندر میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میں انگور کو توڑ کے کھا لیتا ہوں، اور جب مجھے پیاس لگتی ہے تو میں نہر سے پانی پی لیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، پروردگار اب اس شخص سے زیادہ تیرے امت میں کوئی بھی شخص جو ہے نیک پرہیزگار متقی نہیں ہو سکتا۔ یہ شخص ایسی جگہوں میں عبادت کر رہا ہے، نہ کوئی یہاں ریا ہے نہ کوئی دکھاوا ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، اس شخص سے زیادہ کوئی نیک کار ہو نہیں سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غیب سے آواز ہے، اے عیسیٰ، اس شخص کے بارے میں تو بات کرتا ہے، تیرے بعد میرا ایک نبی، تیرے بعد آخری نبی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ میں اپنی محبوب کی امت کو ایک ایسی رات عطا کروں گا کہ اگر وہ اس رات میں 2 رکعت نمازیں ادا کرے تو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتی کے 400 سال کی عبادت سے زیادہ میں اسے عطا کروں گا۔ میں اپنے محبوب کی امتی کو ایک ایسی رات عطا کروں گا
کہ اگر اس رات میں وہ 2 رکعت نمازیں عطا کرے تو اس کو میں اس شخص یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتی سے زیادہ یعنی 400 سال سے زیادہ میں ثواب عطا کروں گا۔ عزیزان ملت اسلامی، اور وہ رات شب برات کی رات ہے۔ شب برات کی رات بتائی گئی کہ شب برات کی رات ہے، اور یہ برکتیں کس کے سبب ہمیں ملی؟ یہ دولتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی سے زیادہ 400 سال سے بھی زیادہ ثواب کی جو برکتیں ملی ہے کہاں سے؟ یقیناً یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ملی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے ملی۔ لیکن میرے ملت کے نوجوانوں، بہت مختصر میں بتا دوں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی کہ اس رات ان کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، جہاں بے شمار لوگوں کی مغفرتیں ہوتی ہے، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، جو اللہ اور اس کی ذات میں، اللہ اور اس کی صفات میں شریک ٹھہرانے والا ہو، جو کاہن یعنی اٹکل کی باتیں بتانے والا ہو، باپ کی نافرمان، ماں کی نافرمانی کرنے والا، شراب پینے والا، رشتہ توڑنے والا، جادو کرنے والا، دل میں بغض اور کینہ حسد رکھنے والا، اس طرح کے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ میں سے کوئی بھی شخص اگر اس گناہوں میں ملوث ہے تو سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجیے، لیکن اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے، بندے کی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، ضرور اللہ تبارک و تعالی معاف کرے گا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، اس کے بعد بھی رب کی رحمت یہ نہیں کہتی بندہ اب میں تجھے معاف نہیں کروں گا، اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ تو یہ رات شب برات کی رات بڑی بابرکت رات ہے، آپ حضرات اس رات کو عبادت میں گزاریں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رات کو 3 بھاگ میں بانٹ لیتے تھے، یعنی اس رات کو تقسیم کر لیتے تھے 3 جگہوں پہ، 3 ٹائم یعنی اس رات کا بناتے تھے۔ پہلے حصہ میں جو ہے تو آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے تھے، دوسرے حصہ میں جو تو استغفار کرتے تھے، اور تیسرے حصہ میں جو ہے ذکر و اذکار یعنی اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آپ حضرات بھی وقت کو بنا لیں، آپ حضرات بھی ٹائم کو اپنے اندر لے لیں کہ ہمیں 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 1000 مرتبہ کلمہ پڑھنا ہے، 1 پارے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، اس کے بعد آپ قبرستان جائیے، بزرگان دین کے مزارات پر حاضری دیجیے۔ یقیناً یہ بڑی بابرکت رات ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شب برات کی رات قبرستان جا کر ہمیں بتایا کہ اے لوگوں، تم عید کے عید اپنے زندہ لوگوں سے ملتے ہو، قبرستان عید شب برات میں اپنے مردوں سے بھی مل لیا کرو۔ تو ان مرحومین کو بھی فراموش نہ کیجیے، آپ قبرستان جائیے، وہاں جانے کے بعد سوچیے، تصور کیجیے کہ ہمارے باپ دادا تھے، جو بھی تھے، انہوں نے بڑا بڑا کاروبار کیا، تجارت کیا، دنیا چھوڑ کر ایک دن یہاں آیا، ہمیں بھی دنیا چھوڑ کر ایک دن یہاں آنا پڑے گا۔ یقیناً آپ کا دل نرم ہوگا اور آپ کے دلوں میں خوف خدا پیدا ہوگا، پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کیجیے۔ لسٹ جو ہے تو پیپر جو تو لکھ کر کے چپکا دیا گیا ہے، آپ حضرات نماز اس میں دیکھیے، نماز ادا کیجیے، لیکن سب سے بہتر یہی ہے کہ عمر قضا پڑھیے تو سب سے بہتر ہے، ورنہ نوافل پڑھیے، صلاۃ التسبیح پڑھیے۔ سب سے افضل ذکر جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ جس کو کچھ بھی نہیں آتا ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جب انسان صرف لفظ لا پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں جب لا پڑھتا ہے، جب لا کو کھینچتا ہے تو 4000 نیکیاں اس بندے کو ملتی ہیں، 4000 نیکیاں۔ تو لہٰذا آپ حضرات کثرت سے اس رات میں دعا کیجیے، ایک دوسرے سے معافی کے طلبگار ہوئے۔ اگر آپ نے اپنے بھائی کے، اپنے پڑوسیوں کے، اپنے رشتہ داروں کے دل دکھایا ہے، ناجائز حق تلفی کی ہے، کسی کے اگر آپ نے حق کو ناجائز دبایا ہے تو ان کی بارگاہ میں جا کر کے معافی طلبگار ہوئے، معافی مانگیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات آپ کی خطاؤں کو معاف کرے گا، ورنہ ایسے لوگ جن کا نام میں نے لیا یقیناً ایسے رات میں نہیں بخشے جائیں گے۔ ہم سے بھی اگر کسی طرح کی کوئی تکلیف آپ لوگوں کی ہوئی تو ہم کو بھی معاف کیجیے، اور کوئی حق اگر ادا کرنے میں باقی رہ گیا تو مجھ سے بولیے، انشاءاللہ ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گوں کہ ہمارے بیان کرنے میں، آپ کے سننے میں کسی بھی طرح کی کوئی خامی لغزش سے ہوگی تو مجھ سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ ایک مرتبہ اللہ سے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ حضرات رات بھر جاگیے اور کل کے دن کا روزہ رکھیے۔ کتابوں میں آتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص شعبان کے مہینے میں 1 روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے جو ہے تو میری شفاعت حلال ہو گئی، اور جو شخص شب برات کی رات جاگے اور دوسرے دن کا روزہ رکھے تو اس شخص کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، روزے کا بھی اہتمام کیجیے آپ حضرات۔ اور ختم سحری کا ٹائم ہے 5:20، یعنی 5:20 میں ختم سحری ہے اور 6:10 فجر کی جماعت ہے۔ آئیے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھ لیجیے۔
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار رم تاجدار حرم، شہر یار رم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ جی سہانے گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سہانے گھڑی چمکا کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ مجھ سے خدمات کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمات کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت سلام، شمع بز میں ہدایت پہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ حضرات تشریف رکھیں، فاتحہ خوانی ہوگی، پھر تبرک لے کر کے تشریف لے جائیے گا۔